یہ 28 جنوری 1986 کا دن تھا۔ یو ایس اے کی فلوریڈا اسٹیٹ میں موجود کینیڈی اسپیس سینٹر کے ارد گرد بہت سارے لوگ اکٹھے تھے۔ یہ سب لوگ ناسا کی بنائی گئی ایک اسپیس شٹل کی پرواز کا انتظار کر رہے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس مشن کو پورے یو ایس اے میں لائیو دکھایا جانا تھا۔ طے شدہ وقت کے مطابق شٹل کو اسپیس کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ ابھی اس شٹل کو روانہ ہوئے 73 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ شٹل زوردار دھماکے سے پھٹ پڑی۔ آخر اس حادثے کی تفصیل کیا ہے اور دھماکے کے بعد شٹل میں موجود ایسٹروناٹس کا کیا بنا؟ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخر تک امریکہ ٹیکنالوجی میں کافی ترقی کر چکا تھا اور ناسا کے تھرو اسپیس میں کافی مشنز کو کامیابی سے بھیج چکا تھا۔ اب کی بار ناسا جس مشن پہ کام کر رہا تھا وہ اصل میں ایک ہیلے نامی کومیٹ کو اسٹڈی کرنا تھا۔ اب اس کومیٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے ناسا نے ایک بہت اسپیشل اسپیس شٹل سلیکٹ کی جس کا نام دی چیلنجر اسپیس شٹل تھا۔ اس شٹل کو بنانے میں $2 بلین کی لاگت آئی۔ اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ 9 کامیاب اسپیس مشن طے کر چکی تھی۔ اب 28 جنوری 1986 کا دن آ پہنچا جس دن اس کو روانہ کیا جانا تھا۔ اس میں ٹوٹل 7 لوگ موجود تھے جن میں ایک ہسٹری کی ٹیچر کرسٹ میکالوف بھی شامل تھی۔ اصل میں یہ ٹیچر ہی اس پرواز کو خاص بنا رہی تھی کیونکہ کرسٹ نے اسپیس میں جا کر اسٹوڈنٹس کو لائیو لیکچر دینے تھے۔ صبح کے 11:38 پہ ناسا نے 7 ممبر سمیت دی چیلنجر شٹل کو روانہ کر دیا۔ ٹی وی سکرین پر اور ادھر موجود لوگ اس شٹل کو دیکھ ہی رہے تھے کہ 11:39 پہ آسمان میں آگ کے شعلے لہرانے لگے۔ حالانکہ ابھی اس شٹل کو لانچ ہوئے 73 سیکنڈ ہی گزرے تھے جو کہ صرف 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کر پائی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے شٹل اٹلانٹک اوشن میں جا گری۔ پورے امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس شٹل میں اس اسکول ٹیچر کی موجودگی کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹس اور بچوں کو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے امریکن پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں فیمس ایسٹروناٹس کو شامل کیا گیا۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ 9 جون 1986 کو ہی پیش کر دی۔ اس رپورٹ میں یہ حیران کن انکشاف کیا گیا کہ ناسا کو پہلے سے فالٹ کے بارے میں کمپنی مورٹن تھائیکول کے انجینئرز نے وارن کر دیا تھا، مگر اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اس شٹل کے انجنز کے ساتھ جو 2 بوسٹر موجود تھے ان کی او رنگ سیلز میں 2 میجر ایشوز تھے۔ ایک تو یہ اوور یوز کی وجہ سے وارن آؤٹ ہو چکے تھے، دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لو ٹمپریچر پہ آپریٹ نہیں کر سکتے تھے، مگر اس روز ٹمپریچر مائنس میں تھا۔ پھر بھی ناسا کے مینیجرز نے انجینئرز کی بات کو اگنور کر کے شٹل کو فلائی کرنے کی منظوری دے دی، اور یہی وجہ تھی کہ شٹل کے لفٹ آف ہوتے ہی ٹمپریچر لو ہونے کی وجہ سے رنگز صحیح طرح بوسٹرز کو جوائن نہیں کر سکیں اور ان سیل میں سے فیول لیک ہوا اور شٹل کو آگ لگ گئی۔ گویا ایک چھوٹی سی غفلت اور جلد بازی کے سبب نہ صرف 7 قیمتی ایسٹروناٹس کی جانیں چلی گئیں بلکہ ناسا جیسی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوئی۔ اس واقعے کے بعد ایسٹروناٹس کی فیملیز کو $7.7 ملین پے کیے گئے۔ اس کے علاوہ ناسا کا برڈن کم کرنے کے لیے اس کے اسپیس پروگرامز کو صرف ڈیفنس اور سائنٹیفک پروگرامز تک ریسٹرکٹڈ کر دیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ناسا کا بجٹ انکریز کر دیا گیا تاکہ فلا لیس شٹل ڈیزائن کی جا سکیں۔